ساری بات مانتے تھے یا نہیں تھے. تو بہرحال پھر بھی ایک عالم اٹھا ہے جس نے نام پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کا حصہ ہوا ہے. تو اس زمانے میں ایک جنرل سیکرٹری نے کہا اس عصری مسجد G6 کے کہ جی یہ زمین 1 سال تک چلی جائے گی چونکہ ہم نے پیسہ ادا نہیں کیا. تو مولانا صفدر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے سگریٹ کے ایک کاغذ پر، چونکہ اس وقت کاغذ نہیں تھا، ڈاکٹر اجمل صاحب کا نام اس لیے لے رہے ہیں چونکہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. آج اگر یونیورسٹی ہے تو اس کی وجہ سے موجود ہے. تو ان کے نام لکھ کر دیا کہ جی 1,70,000 دیں، یہ قومی زمین ہے، ضائع نہ ہو. اس نے چند دنوں میں 70,000 باقاعدہ دفتر میں جمع کرا دیے جہاں کرانے تھے. اور بعد میں بیگم سے کہا آج کے بعد 1 ڈسک چلے گی چونکہ میں مقروض ہوں. تو 2-3 مہینے کے بعد وہ بھی جمع کرا دیے. تو یہ کام کس نے کیا؟ مولانا صفدر حسین نے لکھا، انہوں نے یہ کام کیا. پھر مولانا صفدر حسین صاحب نے کوشش کی کہ مولانا شیخ محسن علی صاحب نجفی اور مولانا ساجد علی نقوی صاحب کو آپ ٹرسٹی بنا لیں. وہ نہیں جی، ان کے تو اعتقاد ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ مولوی صاحبان سے تو بڑے ہیں نا، ان کے اعتقاد ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے ٹھیک نہیں. یہ مقصر ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کو ہم نہیں بنا سکتے. سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی، کہا چلو ڈاکٹر اجمل کو بنا لو. اس نے اس لیے پیسے تھوڑے دیے تھے کہ ٹرسٹی بننا ہے. پھر بھی ہمیں سہارا لینا پڑا نجف اشرف کا. آغا موس رکیم کے فرزند آئے ہوئے تھے آیت اللہ طاہری، ان کو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کی بات یہ مان لیں گے. تب وہ زمین انہوں نے ان کو دی، انہوں نے المہدی فاؤنڈیشن بنائی. وہ بیچارے شہید ہو گئے سوڈان میں. تو بعد میں جو ہے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی نے کافی پیسہ خرچ کیا ہے. آج وہ یونیورسٹی موجود ہے. تو یہ یونیورسٹی بھی آپ لوگوں نے نہیں بنائی. اس میں مولانا صفدر حسین صاحب کا حصہ ہے، اجمل رضوی کا حصہ ہے، ڈاکٹر اجمل رضوی کا، آیت اللہ مہدی حکیم کا حصہ ہے، وہ بھی عالم تھے. اس میں آیت اللہ خوئی کا حصہ ہے، اس میں آیت اللہ سیستانی کا حصہ ہے. تو آپ نے تو کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، نہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں، نہ آپ نے کالج بنائے ہیں، نہ آپ نے جو ہے وہ ہائی سکول بنائے ہیں. میرے خیال میں پورے ملک میں 5-6 ہائی سکول ہوں گے، البتہ 6-7 کالج مولانا شیخ محسن صاحب نے بنایا ہے، اور یونیورسٹی بھی ایک موجود ہے. آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا یہودیوں کو، ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کے اپنے محلے ہیں، اپنی یونیورسٹیاں ہیں، آپ کے بچے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے تو کچھ نہیں کیا. کبھی سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بیچارے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ علم کی محبت ابھی تک دل میں پیدا نہیں ہوئی. قرآن مجید کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی. قرآن مجید بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ان کو کیا پتہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کیسے ان کے نفس کا تزکیہ کرے گا؟ قرآن کا علم کیسے ہوگا؟ حکمت کا علم کیسا ہوگا؟ ترجمہ ہی نہیں پڑھتے تو حکمت کا علم کیسا ہوگا؟ اسرار و رموز کے کیسے ہوں گے؟ لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اپنے بچوں کو ماسٹر بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، CA بناتے ہیں، اتنی تنخواہ ہو جائے گی. تو ہم تو دنیا دار ہیں، ہماری نظر جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. لیکن چلو میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو عالم بنائیں. عالم بننے میں بڑی مدت لگتی ہے. 18 سال پڑھتا ہے تب پکا مولوی بنتا ہے. 18 سال پڑھنے کے بعد تب پکا مولوی بنتا ہے. اس کے بعد مجتہد بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2-4 سالوں میں ہی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا بچہ جی 2 سال گیا ہے بڑا عالم بن گیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 2 سال کے پڑھے ہوئے جب آتے ہیں آپ کو مجالس سناتے ہیں، جو چیزیں مخصوص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ ساری کی ساری وہ لوٹا دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف. اور آپ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ تو آپ نے پڑھا نہیں، دین کا ہی پتہ نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، اللہ کون ہے یہ پتہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی جو ہے غالب علی کل غالب ہے، یہ ہم نے فکرہ یاد کیا ہوا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم علم میں پیچھے ہیں، باقی چیزوں میں پیچھے ہیں، طاقت قوت میں پیچھے ہیں، ان تمام چیزوں میں. لذا اگر ہم واقعاً مسلمان ہیں، اور ہیں ہی ہم مسلمان، حقیقی مسلمان ہم ہیں، صحیح نبوت کو ماننے والے ہم ہیں، امام معصوم کو ماننے والے ہم ہیں. ہمارا امام اس وقت موجود ہے، کسی کا امام نہیں. اور جو آدمی امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ کفر کی موت مرتا ہے، کسی کا امام ہے ہی نہیں.
امام کسی کو 12 آج تک اکٹھے مل ہی نہیں سکے، وہ تلاش کرتے ہیں 200-300 سال میں جو اچھے اچھے ان کے ہوتے ہیں بادشاہ، ان کو امام بناتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی 12 اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ کے تو 12 متصل ہیں، معصوم ہیں، علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، رسول اللہ نے ان کو اپنی اولاد قرار دیا، اتنا آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ، لیکن علم میں بھی پیچھے ہیں، باقی چیزوں میں بھی پیچھے ہیں، تمام معاملات میں صرف منفی سوچ میں ہم آگے ہو جاتے ہیں۔ سوچو غور و فکر کرو۔ یہ ماہ رمضان غور و فکر کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان تدبر کا مہینہ ہے۔ قرآن آیات یہ کہتی ہیں یہ قرآن بابرکت ہے، اس کی آیات میں تدبر کرو۔ کسی آیت میں کہا گیا ہے قرآن آپ کے لیے موجب برکت ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ کسی آیت میں کہا گیا ہے قرآن مجید آپ کے لیے روشنی ہے، اس سے روشنی حاصل کرو۔ کسی میں کہا گیا ہے قرآن مجید آپ کے لیے عام بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور یہ قرآن مجید آپ کے لیے جو سینے کی بیماریاں ہیں، اندر کی بیماری ہیں، ان کے لیے بھی شفا ہے۔ کسی میں یہ کہا گیا ہے دیکھو تاریکی سے نور کی طرف آنا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھو، یہ قرآن مجید وہ ہے۔ کسی میں کہا گیا ہے میرے حبیب آپ ان کے لیے قرآن مجید بیان کریں تاکہ یہ پاکیزہ ہو جائیں، ان کے دل روشن ہو جائیں۔ تو قرآن مجید کی طرف جب ہم توجہ کریں گے، قرآن مجید کی محبت دل میں پیدا کریں گے، قرآن مجید کے ساتھ الفت ہماری ہوگی، قرآن مجید کی ہم عزت کریں گے، اس طرح کہ جب قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہوں نہ کسی کے ساتھ بات کریں گے، نہ ٹیلی فون سنیں گے۔ ہم تو یہ سارے کام اعتکاف میں بھی کرتے رہتے ہیں، 3 دن ہم آتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، بس اللہ اللہ کرنا ہے، گپ شپ بھی چلتی رہتی ہے، ٹیلی فون بھی چلتے رہتے ہیں، موبائل بھی چلتے رہتے ہیں، کہہ کے بھی لگ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، پھر کہتے ہیں اعتکاف۔ یہ یاد کرو یہ اعتکاف کے ساتھ مذاق ہے، مذاق۔ رسول اللہ اپنا خیمہ بنا کر رہتے تھے، کوئی اگر امہات المومنین میں آتی روٹی دیتی اور فوراً باہر چلی جاتے، بات نہیں کرتے تھے، ہاں ہوں سے بات ہوتی تھی۔ آپ سب کام بھی کرتے رہتے ہیں آپ کے نوجوان، اور پھر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی میں 2 اعتکاف بیٹھا ہوں، 3 5 بیٹھ جائیں، 6 بیٹھ جائیں، اگر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ غور و فکر کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی محبت دل میں پیدا کرو، اس مولا علی کی محبت دل میں پیدا کرو جو باب علم نبی ہے، جو معصوم ہے، جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے۔ اس نبی کی محبت دل میں پیدا کرو جو علم کا شہر ہے، پورا شہر۔ وہ شہر کسی کو بھی آپ شمار کریں دنیا میں جو بڑا شہر ہو، آپ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ وہی ہے، اس کا علم ان کے پاس ہے، پوری کائنات کا تمام زبانوں کا علم ان کے پاس ہوتا تھا۔ لذا علم کی طرف پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ میں نہیں کہتا آپ اس کو مولوی صاحب پڑھائیں، کیونکہ آج تک مولوی کی عزت دل میں پیدا اتنی ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، جہاں ان کے پاؤں ہوتے ہیں آپ سر رکھتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی خاص نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو عزت کرنے والے ہیں۔ اگر نہ کہے مولوی صاحب ہے جی لوگوں سے پیسے مانگ کے کرتا ہے، حالانکہ ہم جو پیسے مانگتے ہیں وہ مال امام کے ہوتے ہیں، امام کا مال ہے، آپ دیتے ہیں، لیکن آپ احسان بھی جتاتے ہیں، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جگر کے ٹکڑے کاٹ کر ہم نے دیے ہیں، حالانکہ مال تو امام کا ہوتا ہے۔ کتنے نیک کام ہم کرتے ہیں جس میں مال امام خرچ کر کے نام اپنا بناتے ہیں۔ پیسہ تو بیچارے امام کا خرچ ہوا ہے، پھر میرا کیا نام آ جائے گا، آپ کا کیا نام آ جائے گا۔ اب جامعۃ المنتظر ہم نے بنایا ہے تو یہ پیسہ امام کا خرچ ہوا ہے، دینے والے آپ ہیں، خرچ کرنے والے ہم ہیں، لیکن نہ وہ میری ملکیت ہے نہ آپ کی ملکیت ہے، وہ امام کی ملکیت ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ لذا علم کی محبت دل میں پیدا کرو۔ آپ لوگوں کو جس نے ابتدا میں زندگی دی ہے وہ ہے عزاداری۔ عزاداری نہ ہوتی تو آپ زندہ ہی نہ ہوتے۔ یہ عزاداری کی برکت ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہوئے۔ عزاداری آپ کی شاہ رگ ہے، جس دن عزاداری کم ہوگی آپ کا مرتبہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور مٹ جاؤ گے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہے، لیکن عزاداری کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر آپ اربوں کھربوں خرچ کریں اور یونیورسٹی نہ بنائیں، کالج نہ بنائیں، ہائی سکول نہ بنائیں، بچوں کو ٹائم نہ دیں وہ جا کے پڑھیں، ساری رات ان کو عزاداری میں بٹھائے رکھیں، کہیں کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ باپ میٹرک تھا اس نے بھی چلو ایف اے کر لیا ہے کافی ہے۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عزاداری کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان کے علم کو دیکھ کر علم حاصل کریں،
ان کی شجاعت کو دیکھ کر اپنے اندر بہادری پیدا کریں، ان کی سخاوت کو دیکھ کر اپنے اندر سخاوت پیدا کریں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو سنیں جو آپ کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں۔ اگر صرف آپ یہ سنیں گے کہ یہ ایسی تقریریں ہونی چاہیے جس تقریر میں ہر طرف سے واہ واہ ہو، تو آج کل آپ کا معیار تو واہ واہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت بڑا اجلاس جو 80-90 سال سے ہو رہا ہے، وہاں کے سربراہ میرے پاس آئے کہ 80 سال میں ہم نے ایک آدمی کو شیعہ نہیں بنایا، 80 سال میں ہم نے ایک آدمی کو نمازی نہیں بنایا، 80 سال میں ہم نے ایک آدمی کی نماز صحیح نہیں کی، تو ہم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں نے سنا، کم از کم یہ کہ احساس تو ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے مجالس میں کتنے سنی شیعہ ہوتے ہیں، آپ کے مجالس میں کتنے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، آپ کے مجالس میں کتنے لوگ ہیں۔ اگر لاہور میں نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ صفدر حسین کا فیض ہے۔ اس نے یہ کہا تھا لڑکوں کو، نوجوانوں کو کہ آپ نماز قائم کریں، آج نماز قائم ہے۔ اس وقت تو تمام لیڈر کہتے تھے جی سارا عزاداری کا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، درمیان میں ہم ماتم کر رہے ہیں، آپ نماز لے آئے ہیں۔ امام حسین نے تو درمیان میں نماز پڑھی تھی، ظہر کی نماز پڑھی تھی باقاعدہ، اور ظہر کی نماز میں سعید ابن عبداللہ شہید ہو گئے تھے، 13 تیر لگے تھے ان کو، 13 تیر لگے تھے ان کو، شہید ہو گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑی، نماز جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی گئی ہے باقاعدہ، جتنے چند آدمی تھے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ رمضان ہے، سوچو، غور و فکر کرو، اپنے بچوں کو علم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر عبد القدیر خان بناؤ۔ ابن سینا آپ کا تھا، بیرونی آپ کا تھا، کئی بڑے بڑے لوگ توسی آپ کے تھے، پرانے زمانے میں بہت بڑی شخصیتیں تھے جن کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر عبد القدیر خان بناؤ، توجہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا آزاداری کے بغیر تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، لیکن آزاداری پر خرچ کم کریں، کھانا پینا کم کر دیں، پلاؤ زردے گھر میں اگر آپ کا باپ مر جائے تو پھر تو پلاؤ زردے نہیں کھلاتے۔ امام کے لیے پلاؤ زردے تبرک بن گیا، امام کے لیے یہ تبرک بن گیا ہے، آپ کھاتے ہیں؟ نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کہتے تھے، ایک روٹی ہوتی تھی تھوڑی سی دال، اس سے وہ سحری کا وہ کر لیتے تھے، فاقہ شکنی کر لیتے تھے۔ آپ کے فاقہ شکنی میں اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا شادی میں خرچ ہوتا ہے۔ شادی میں اور غم میں فرق کرو، خرچ کم کرو، کچھ فرق جو ہے وہ یہاں کرو۔ میں تو مجالس پڑھتا نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ آپ مجھے پیسے دیں یا نہ دیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ان کو تنخواہ، ان کو فیس نہ دیں، فیس دیں، لاکھوں روپیہ فیس وہ لیتے ہیں، آپ بے شک دیں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ آپ کے سکول بھی ہونے چاہیے، آپ کی یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے، آپ کے بچے بھی پڑھنے چاہیے، علم ہونا چاہیے، تاکہ حسین عالم تھے، آپ کے بچے بھی عالم بننے چاہیے۔ امام حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے، آپ کے بچے لوح محفوظ کا نہیں، لیکن عبد القدیر خان تو بنے۔ مولا کائنات جو ہے وہ تمام کائنات کے مالک تھے، تو مولا کائنات جو ہے وہ عبد القدیر خان بنا ہے، جس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولا کائنات بھی خوش ہوں گے۔ آپ کے بچے کیوں نہیں بنتے؟ آپ کے بچے اس طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ مدینۃ العلم کے ماننے والے، علم سے دور ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں، تاکہ اس توجہ کی وجہ سے علم 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 یاد رکھو، آپ میں علم آئے گا تو ترقی یافتہ بنو گے، علم نہیں ہوگا تو ترقی یافتہ اپنے آپ کو جتنا کہتے رہو پھر آپ ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتے۔ ماہ رمضان میں ایک دفعہ گڑبڑ ہو گئی ہے، پوری طرح واضح نہیں ہو سکا، احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، پوری شیعہ قوم اس وقت پریشان ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ خود سمجھدار بنیں، وقت دیں کہ جیسے اب عید آ رہی ہے، اس عید کی رات آدھ پون گھنٹہ ایسے نوجوان جن کی آنکھیں ٹھیک ہوں، اب مجھے کہیں گے کہ میری تو نظر کمزور ہے، پوری طرح نظر نہیں آئے گا، اور کسی بوڑھے کو کہیں گے اس بیچارے نے کیا دیکھنا ہے، تو آنکھیں جن کی ٹھیک ہوں آدھ پون گھنٹہ لگائیں، وہ چاند خود دیکھیں۔ ہم سسٹم